بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے ایٹمی توانائی کے لگائے گئے نگرانی کرنے والے کیمرے 2015 نیوکلیئر ڈیل کی بحالی تک بند رہیں گے۔ ایران میں پاکستان کے سفیر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان کا ملک ایران سے ثقافت اور میڈیا کے شعبوں میں تعاون کی تقویت کے لیے پرعزم ہے۔ ہندوستان میں ای ڈی کے دفتر میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی پیشی کے دوران آج کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایران سے مزید تیل اور گیس خریدنے کا عندیہ دیا ہے، اور یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہا ہے اور اسی بنا پر وہ تاریخ کے کوڑے دان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے ایٹمی توانائی کے لگائے گئے نگرانی کرنے والے کیمرے 2015 نیوکلیئر ڈیل کی بحالی تک بند رہیں گے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافائل گروسی کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سن 2015 میں ہوئے ایٹمی معاہدے کی بحالی تک ایرانی ایٹمی تنصیبات میں لگے اقوام متحدہ کے ایٹمی نگراں ادارے IAEA کے کیمرے بند رہیں گے۔ ایران پر الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اگر الزامات کا یہ سلسلہ جاری رہا تو ان کیمروں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے IAEA کے سربراہ نے جون میں اقوام متحدہ کو خبردار کیا تھا کہ نگرانی کرنے والے 27 کیمرے ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں مغربی ممالک کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کے بعد اتارے جا رہے ہیں۔ محمد اسلامی نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اعتراضات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے کبھی بھی IAEA کی طرف سے بنائے گئے طریقہ کار کی مخالفت کرتے ہوئے یورینیم کی افزودگی نہیں کی اور یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں توسیع کی کوئی حد نہیں ہے، اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان کا ملک ایران سے ثقافت اور میڈیا کے شعبوں میں تعاون کی تقویت کے لیے پرعزم ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں متعین پاکستانی سفیر رحیم حیات قریشی نے پیر کو ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے چیف علی نادری سے ایک ملاقات میں تہران اسلام آباد کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے فروغ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر سید ابراہیم رئیسی کے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے شروع ہی سے تہران اسلام آباد کے درمیان تمام مختلف شعبوں میں تعلقات کی ترقی کے عمل میں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی توسیع میں سرحدی منڈیوں کی توسیع اور نئی منڈیوں کے قیام کو مددگار ثابت قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں دونوں ملکوں کے درمیان 2 نئی سرحدی منڈیوں کا قیام عمل میں آئے گا۔ پاکستانی سفیر نے ایرانی سینما کے اہم اور قابل قدر مقام کا ذکر کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کا ملک ایرانی فلموں کو اردو زبان میں پاکستانی عوام کو دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان میں ای ڈی کے دفتر میں کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی پیشی کے دوران آج کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران پولیس نے راہل گاندھی کو حراست میں لے لیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا جب وہ سونیا گاندھی کی ای ڈی دفتر میں پیشی کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کر رہے تھے۔ کانگریس نے اس مظاہرہ کا نام ستیہ گرہ دیا تھا، جو مہاتما گاندھی کی سمادھی کی جانب مارچ کی شکل میں کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین راہل گاندھی کی قیادت میں سڑک پر ہی بیٹھ گئے اور پھر پولیس نے کافی دیر کی کوشش کے بعد راہل گاندھی سمیت متعدد کانگریسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ حراست میں لیے جانے سے پہلے راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں پولیس کا راج ہے اور وزیر اعظم اس کے ایک راجا کے طور پر لوگوں سے پیش آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سونیا گاندھی کو ای ڈی دفتر میں طلب کیا گیا
ان کے ہمراہ ان کی بیٹی پرینکا گاندھی بھی ایڈی دفتر پہنچی۔ پارلیمنٹ میں بھی کانگریسی ارکان نے ہنگامہ کیا تھا، جس کے بعد 4 کانگریسی ارکان کو پارلیمنٹ کے موجودہ سیشن سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کو تہاڑ جیل کے طبی مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کشمیر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ علیحدگی پسند کشمیری رہنما یاسین ملک نے جمعے کے روز سے غیر معینہ مدت تک کے لیے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا۔ خبروں کے مطابق انہیں 5ویں دن جیل کے طبی مرکز میں منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی صحت پر طبی عملہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک نے روبیہ سعید اغوا کیس کی سماعت میں خود گواہ بننے کی اپیل کی تھی۔ اس کیس میں یاسین ملک کے ملوث ہونے کا الزام ہے، تاہم کورٹ نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس کے بعد انہوں نے غیر معینہ مدت تک کے لیے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ پچھلے دنوں روبیہ سعید کے اغوا کے معاملے میں PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کے بیان کے بعد جموں کشمیر کی ہند نواز جماعتوں اور علیحدگی پسند تنظیموں کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایران سے مزید تیل اور گیس خریدنے کا عندیہ دیا ہے۔ TRT نیوز چینل سے گفتگو کے دوران ترک صدر نے زور دے کر کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تعاون اور تجارت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ انقرہ نے ایران سے مزید تیل اور گیس خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے تہران میں ایران اور ترکی کے تعاون کی اعلیٰ کمیٹی کی صدارتی نشست منعقد ہوئی تھی، جس میں دونوں ممالک کے صدور نے مشترکہ تعاون میں اضافے پر زور دیا تھا۔ اس موقع پر صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے ترکی کو گیس کی برآمدات بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر ایران سے ترکی کو گیس کی برآمدات کے معاہدے کی تاریخ میں مزید 25 سال کا اضافہ کیا گیا اور برآمدات کے حجم میں اضافے پر بھی اتفاق ہوا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ جنگ تموز کے بعد صہیونی حکومت اس حقیقت کو سمجھ چکی ہے کہ لبنان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب ملے گا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے المیادین TV چینل سے گفتگو کرتے ہوئے علاقے اور لبنان کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں دفاع کا عمل سن 1985 میں شروع ہوا اور اسی دفاع کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت بہت سے مقبوضہ علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ آج دشمن اپنی کسی بھی کارروائی میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے اور سن 2006 کے بعد دشمن لبنان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی جرت نہیں کر سکا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل کا کارش کے علاقے میں گیس کی تلاش کے لیے بحری جہاز بھیجنا لبنان کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی شمار ہوگا اور لبنان کے حقوق کے حصول کے بغیر کسی کو بھی اس گیس فیلڈ سے گیس نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم صہیونی حکومت کو بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ وہ لبنان کے سمندری علاقے سے گیس اور تیل نکالنے کی جرت نہ کرے، کیونکہ اس کو حزب اللہ اور استقامتی تحریک کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہا ہے اور اسی بنا پر وہ تاریخ کے کوڑے دان میں تبدیل ہو جائے گا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے صوبہ الجوف کے آپریشنل محاذوں اور مورچوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی مسلح افواج اس وقت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور جدید ترین دفاعی اور جنگی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارحیت کے لیے سرزمین یمن کی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن کی ارضی سالمیت اور قومی اقتدار اعلیٰ پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی پارلیمنٹ نے ایک بیان میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے جنگ بندی سے غلط فائدہ اٹھائے جانے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے
کہ جنگ بندی کا مقصد یمن کی جانب سے نیک نیتی کا اظہار اور بحران یمن کے بارے میں ایک وسیع اور منصفانہ راہ حل کا راستہ ہموار کرنا تھا تاکہ نتیجے میں یمن اور تمام پڑوسی ملکوں کے لیے امن و استحکام قائم ہو سکے۔ اس درمیان یمن کی نیشنل آئل کمپنی نے کہا ہے کہ جارحِ سعودی اماراتی اتحاد نے ایندھن کے حامل ایک یمنی بحری جہاز کو روک لیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی آئل کمپنی کے ترجمان اسام المتوکل نے بتایا ہے کہ جارحِ سعودی اتحاد نے پیٹرول کے حامل ایک یمنی بحری آئل ٹینکر کو روک لیا ہے اور اسے الحدیدہ بندرگاہ میں لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یمن کی آئل کمپنی نے زور دے کر کہا ہے کہ جارحِ سعودی اتحاد کا یہ اقدام جہاز کے پاس اقوام متحدہ کا لائسنس موجود ہونے کے باوجود انجام پایا ہے۔ یمنی آئل کمپنی کا کہنا ہے کہ روکے گئے جہاز میں 31,000 ٹن پیٹرول موجود ہے۔ یمن کی آئل کمپنی کے ترجمان اسام المتوکل نے اتوار کے روز کہا تھا کہ جارحِ اتحاد نے گزشتہ روز اجناس پر مشتمل ایک بحری جہاز کو بھی روک لیا تھا جبکہ ان کے پاس اقوام متحدہ کا لائسنس بھی موجود تھا۔ انہوں نے سعودی اتحاد سے مطالبہ کیا کہ روکے گئے ان بحری جہازوں کو فوراً آزاد کرے کیونکہ یمن کو ایندھن کی سخت